بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم آدم اور اسما کی تفسیر و تشریح۔ اس کے بعد خلاق عالم نے ان فرشتوں کو محجوج اور قائل کرنے اور ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ وہ خلافت کی صلاحیت رکھتے ہیں اور خلافت عرضی کے آدم سے زیادہ مستحق ہیں، انہیں امتحان گاہ میں طلب کر لیا اور اس کے لیے آدم کو پہلے ہی علوم سے بہرہور کر دیا، کیونکہ وہ خلافت کے لیے بنائے گئے تھے اور خلافت کی اعلی شرط کمال علمی ہے۔ فرشتوں کو ان علوم سے تعلق نہ تھا، کیونکہ وہ اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تھے۔ ان کا کام عبادت کرنا یا جس مقصد کے لیے معمور کر دیے جائیں وہ ہوتا تھا۔ قرآن مجید میں ہے کہ خداوند عالم نے تمام اسماء آدم کو تعلیم کر دیے، پھر ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کر کے کہا کہ ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ خلافت عرضی کے تم سزاوار اور مستحق ہو۔ ان فرشتوں نے عرض کی، مالک ہم تو وہی کچھ جانتے ہیں جو تو نے ہم کو بتایا ہے۔ پھر آدم سے فرمایا کہ ان کے نام تم بتاؤ۔ آدم نے فر سب کے نام لے دیے۔ اس طرح آدم کی افضلیت فرشتوں پر ثابت ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم نے دنیا کی ان تمام زبانوں میں اشباح کے ناموں کو بتایا جو آسمانوں پر رائج تھیں اور دنیا میں قیامت تک رائج ہوں گی۔ عجائب القصص۔ خلاق عالم نے حضرت آدم کو جمیع کائنات کے جملہ مخلوقات کے اسما تعلیم کر دیے تھے، جن میں انبیاء، اوصیاء، اولیاء، صالحین، شہداء، فرشتے، جن، آسمان، زمین اور ان میں بسنے والی جملہ مخلوقات، تمام انواع اور اجناس، تمام اشیاء اور تمام موجودات، غرض یہ کہ جو چیز پیدا ہو چکی تھی ان کے اسما اور جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی ان کے اسما سبھی شامل تھے۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے واضح ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تمام چیزوں کے ساتھ یہ چٹائی جس پر میں بیٹھا ہوں یہ بھی شامل ہے۔ پھر حضرات محمد و آل محمد کی اشباح کو ساق عرش پہ نمایاں کر کے ملائکہ سے فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ جنہیں تم عرصہ دراز سے خود بھی دیکھ رہے ہو۔ ملائکہ نے کہا، میرے پالنے والے، مجھے تو ان کے نام معلوم نہیں ہیں، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ پھر آدم سے فرمایا، اے آدم تم ان کے نام بتاؤ۔ جناب آدم نے عرض کی، خدایا یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، یہ علی ہیں، یہ محمد ہیں، یہ جعفر ہیں، یہ موسیٰ ہیں، یہ علی ہیں، یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، یہ حسن ہیں، یہ محمد ہیں۔ علامہ شیخ عباس قمی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم نے جب فرشتوں کے سامنے اسما بیان کیے، اس وقت وہ ایک ایسے نور کے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے جو بیت معمور کے دروازے پر بنا ہوا ہے۔ یہ وہی ممبر ہے جس پر راحیل فرشتے نے بیٹھ کر حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ پڑھا تھا۔ اسی مقصد کے لیے ائمہ اہل بیت کی کثیر روایات موجود ہیں۔ حیات القلوب جلد اول صفحہ 24 میں۔ علامہ نعمت اللہ جزائری حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ انہوں نے یوم عاشورہ ایک جگہ مقام فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے آدم کو پیدا کر کے انہیں اسما کی تعلیم سے بہرہور کیا اور ملائکہ کے سامنے ہمارے اشباح پیش کر کے ہمارے نام دریافت کیے۔ ملائکہ بتانے سے عاجز رہے اور آدم نے بتا دیا۔ ہم صلب آدم میں نور کی صورت میں تھے اور ہمارے نور سے آسمان، عرش و کرسی اور جنت وغیرہ روشن تھے، حالانکہ ہم پشت آدم میں تھے، ہمارے ہی نور کی وجہ سے آدم کو سجدہ کرایا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب آدم نے سطح عرش پر نگاہ کی تو ہمارے نور کے اشباح کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا، میرے پالنے والے یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد ہوا، یہ میری مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ پھر خدا نے ان کے اسما آدم کو بتائے اور یہ بھی فرما دیا کہ میری رحمت اور میرے غضب، میرے ثواب اور میرے عذاب سب کا تعلق انہی لوگوں سے ہے، انہی کے لیے ساری کائنات پیدا کی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو میں نہ تم کو پیدا کرتا اور نہ کائنات کی خلقت کو عملی جامہ پہناتا۔ اے آدم میں نے قسم کھا لی ہے، جو سائل ان کا واسطہ دے کر مجھ سے مانگے اور دعا کرے اسے کبھی محروم نہ کروں گا، اور جو ان کے ذریعے سے شفاعت چاہے گا اسے ضرور بخشوں گا۔ اے آدم
خیال رکھنا جب تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو انہی کے توسل سے میری بارگاہ میں عرضداشت پیدا کرنا۔ مورخین و محدثین کا بیان ہے کہ جب حضرت آدم کو سجدہ کیا جا چکا تو خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کا تخت اپنے کندھوں پر اٹھا کر میرے آسمان کی سیر کراؤ۔ جب وہ سیر کرا چکے تو ان کے لیے مشک اسفر کا ایک پردار گھوڑا پیدا کیا جس کا نام ہیمون تھا۔ اس کے پر موتیوں اور جواہرات کے تھے، اس کی لگام جبرائیل تھامے ہوئے تھے، اس کی داہنی طرف میکائیل اور بائیں جانب اسرافیل تھے۔ ان فرشتوں کو حکم تھا کہ آدم کو میرے آسمانوں کے تمام گوشے دکھلا دو، اور آدم کو حکم تھا کہ میرے آسمانوں کے جن جن گوشوں میں فرشتے ہیں سب کو ملو اور سب کو سلام کرو۔ چنانچہ جناب آدم نے سب کو السلام علیکم کہہ کر سلام کیا اور سب نے وعلیکم السلام سے جواب دیا۔ آدم سیر آسمان کر رہے تھے اور ملائکہ سے ملاقات میں مصروف تھے، اور نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیشانی میں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کے بعد بحکم خداوند عالم حضرت آدم فرشتوں کے کاندھوں پر سوار جنت میں داخل ہوئے۔ علامہ ابو القاسم لکھتے ہیں کہ جنت میں پہنچنے کے بعد جناب حوا کی تخلیق ہوئی اور ان سے نکاح کے بعد خداوند عالم نے جبرائیل کو حکم دیا کہ ان دونوں کو جنت کی سیر کرائیں اور بہشت کے بہترین مقامات انہیں دکھلائیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل ان کو لے کر روانہ ہوئے۔ جناب آدم و حوا جنت کے آئینے دار اور روشن دیوار میں اپنی حسین و جمیل شکلیں بار بار دیکھ کر یہ سوچنے لگے، خدا نے ہم سے بہتر اور ہم سے حسین و جمیل کسی کو پیدا نہیں کیا۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ ناگاہ ان کی نظریں ایک ایسے عظیم الشان قصر پر پڑیں کہ جس کے کنگرے زمرد و سبز کے تھے۔ جب اس کے اندر گئے تو ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ دیکھا یاقوت احمر کا ایک تخت ہے اور اس پر ایک نور کا قبا بنا ہوا ہے، اور اس تخت پر ایک نہایت ہی بہترین دختر بلند اختر جلوہ فرما ہے، اور ان کے سر پر ایک شاندار تاج اور کانوں میں یاقوت سبز و سرخ کے 2 بہترین گوشوارے ہیں، اور گلے میں نور روشن کا گلو بند ہے۔ یہ دیکھ کر انگشت بادندہ ہو گئے اور بارگاہ ادیت میں عرض پرواز ہوئے، میرے مالک یہ کون محترم ہے؟ جواب ملا، یہ محمد مصطفیٰ کی دختر بلند اختر میری کنیز خاص فاطمہ زہرا ہیں، اور اے آدم و حوا سنو، ان کے سر پر جو تاج ہے اس سے محمد اور دونوں گوشواروں سے اس کے فرزند حسن و حسین اور قلاوہ گردن سے علی ابن ابی طالب مراد ہیں۔ اس کے بعد آدم نے اپنا سر اٹھا کر جو نظر کی تو 5 دروازے نظر آئے۔ پہلے دروازے پر انا محمود و حاذا محمد، دوسرے دروازے پر انا علی الاعلی و حاذا علی، اور تیسرے دروازے پر انا فاطر السماوا و حاذا فاطمہ، اور چوتھے دروازے پر انا محسن و حاذا حسن، اور 5ویں دروازے پر من الاحسان و حاذا حسین لکھا ہوا دکھائی دیا۔ جبرائیل نے کہا، اے آدم ان ناموں کو یاد رکھنا، کیونکہ ایک وہ دن بھی آنے والا ہے جس میں یہ اسما تمہارے کام آئیں گے۔ حضرت آدم کی جنت میں سکونت اور شیطان کی ریشہ دوانی۔ جب ابلیس نے حضرت آدم کے جنت میں جانے کا سنا تو جل بھن گیا اور کہنے لگا کہ افسوس میں نے کس شد و مت سے عبادت کی اور ہزاروں سال کی، لیکن مجھے جنت میں نہ جانے دیا گیا، اور یہ ایک نئی مخلوق جو ابھی کل پیدا ہوئی ہے جنت میں جا داخل ہوئی، تو صحیح کہ میں اسے جنت سے نکال باہر نہ کروں۔ یہ کہہ کر جنت کے دروازے پر مسلح ڈال کر بیٹھا اور 300 سال تک عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ عبادت گزاری کی شہرت ہو گئی اور لوگوں کی زبان پر اس کا تذکرہ آنے لگا۔ اس کا یہ طریقہ محض اس مکر کے لیے تھا کہ کسی طرح حضرت آدم تک پہنچنے کا راستہ پیدا ہو سکے۔ وہ اسی فکر میں 300 سال تک جنت کے اندر سے کسی کے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی آنے جانے والا ملے تو جنت میں جانے کی سبیل پیدا کروں۔ خداوند عالم جسے اس کے مکر کا حال معلوم تھا، اس نے ایک عرصے تک جنت میں آنے جانے والوں کی بندش کر دی۔ بالآخر ایک عرصے کے بعد طاؤس باہر نکلا جو جنت کے طائروں کا سردار تھا۔ جب ابلیس نے اسے دیکھا تو وہ بولا، اے بہترین مخلوق، تو کون ہے اور تیرا کیا نام ہے؟ میں نے تجھ سے زیادہ خوبصورت مخلوق آج تک نہیں دیکھی۔ اس نے کہا، میں جنت کا ایک طائر ہوں
اور میرا نام طاؤس یعنی مور ہے۔ یہ سن کر ابلیس دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ طاؤس نے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے اور کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا میں کروبین میں سے ہوں، ایک ملک ہوں۔ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ عنقریب تیرا یہ حسن و جمال تجھ سے چھین لیا جائے گا۔ طاؤس نے کہا کہ یہ کیا کہتا ہے؟ کیا واقعاً میرا حسن و جمال سلب کر لیا جائے گا؟ اس نے کہا بے شک، جو کہتا ہوں اسے مان لے، بالکل غلط نہیں کہتا۔ اور سن، صرف تیرا حسن و جمال ہی نہیں جائے گا، بلکہ سوائے اس مخلوق کے جو شجر خلد سے دانے کھا لے، سب بوڑھے ہو کر اپنا حسن و جمال کھو بیٹھیں گے اور جنت سے نکال دیے جائیں گے۔ طاؤس یہ سن کر چونک پڑا، پوچھا وہ شجر خلد کہاں ہے؟ شیطان نے کہا جنت کے اندر ہے۔ طاؤس نے کہا وہاں تک ہمیں کون پہنچا سکتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ میں پہنچا سکتا ہوں، تو اگر مجھے جنت میں داخل کر دے تو میں تجھے شجر خلد تک پہنچا دوں گا۔ طاؤس نے کہا کہ میں تمہیں جنت تک کیوں کر لے کے جا سکتا ہوں جبکہ رضوان ہمارے راستے میں حائل ہیں۔ اس کی اجازت کے بغیر نہ کوئی اندر جا سکتا ہے اور نہ باہر آ سکتا ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں تجھے ایک ایسی مخلوق تک پہنچا دوں جو خلیفۃ اللہ آدم کا خدمتگار ہے۔ شیطان نے پوچھا اس کا کیا نام ہے؟ طاؤس نے کہا اسے ماد یعنی سانپ کہتے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ بھائی دیر نہ لگاؤ اور جلدی کرو، شاید میں اپنے مقصد میں اس کے ذریعے سے کامیاب ہو سکوں۔ یہ سن کر طاؤس پاس پہنچا اور اسے سب ماجرا کہہ سنایا اور ابلیس کی بلند حیثیت کی وضاحت کی اور کہا کہ میں نے اسے مدتوں باب جنت پر عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر کچھ کر سکتے ہو تو موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دو اور کوئی ایسا راستہ نکال دو کہ وہ جنت میں داخل ہو کر شجر خلد تک پہنچا دے اور ہم لوگ اس کا پھل کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان ہو جائیں۔ یہ سننا تھا کہ سانپ بڑی تیزی سے شیطان کی طرف بڑھا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ شیطان نے سانپ سے وہی کچھ کہا جو طاؤس سے کہہ چکا تھا اور وہی پٹی پڑھائی جو طاؤس کو پڑھا چکا تھا۔ سانپ نے در جواب کہا کہ یہ بہت مشکل ہے کہ میں تجھے جنت میں داخل کر سکوں کیونکہ رضوان ہر وقت لبے باپ ڈٹا رہتا ہے۔ شیطان نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں، یہ سن، صورت یہ ہے کہ میں ہوا بن جاؤں اور تو مجھے دو دانتوں کے دراز میں بٹھا کر منہ بند کر کے لے اڑ۔ سانپ نے کہا بہت بہتر ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ شیطان ہوا بنا، سانپ نے منہ کھولا، یہ اس کے منہ میں جا بیٹھا۔ سانپ اسے لے کر جنت میں داخل ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر شیطان نے سانپ کو شجر خلد دکھا کر رخصت کر دیا۔ یہ وہی شجرہ تھا جس کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہ تھی۔ سانپ کے چلے جانے کے بعد شیطان اس مقام پر پہنچا جس جگہ آدم و حوا فروکش تھے اور ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ ان دونوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ ابلیس یہی ہے۔ شیطان نے ان کے سامنے بیٹھ کر رونا شروع کیا اور اس درد کے ساتھ رویا کہ آدم اور حوا بھی رونے لگے۔ پھر آدم نے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا میں تم پر رو رہا ہوں، مجھے اس کا افسوس ہے کہ تم دونوں عنقریب مر جاؤ گے اور متفرق ہو جاؤ گے اور تمہارا یہ جہو حشم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ سن کر ان کے دل میں یہ بات گڑ گئی اور دونوں سخت غمگین ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ پھر رویا اور اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد آیا اور کہنے لگا اے آدم، اگر تم چاہو تو میں تمہیں شجرہ خلد تک پہنچا دوں، ایسے ملک کی طرف رہبری کر دوں جو کبھی پرانا نہ ہو سکے۔ آدم نے کہا بہتر ہے۔ شیطان نے کہا ایسا کرو کہ شجرہ خلد سے کچھ کھا لو۔ آدم نے کہا خدا نے اس سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ شیطان نے کہا تم سمجھتے نہیں ہو، خدا کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے کچھ کھا لو گے تو یا تم مالک بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے۔ آدم نے کہا یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن چونکہ خدا نے منع فرمایا ہے اس لیے میں اس سے کچھ کھا نہیں سکتا۔ یہ سن کر اس نے خدا کی قسم کھا کر کہا میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں صحیح ہے، میں تم سے پوری ہمدردی رکھتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ یہ سن کر جناب حوا شیطان کے بھروسے میں آ گئی اور انہوں نے شجر کی ثمر کو خود بھی کھایا اور جناب آدم کو بھی کھلا دیا۔ یہ لوگ شیطان کی قسم سے دھوکا کھا گئے۔ ان کو اپنے صفائے باطن کی وجہ سے یہ گمان بھی نہ تھا کہ کوئی بھی خدا کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ مورخ ابن واضح نے تاریخ یعقوبی کے صفحہ 5 میں لکھا ہے کہ آدم نے جب جنت کے عظیم الشان نعمتیں دیکھی اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے تو کہنے لگے کاش کوئی ایسی سبیل نکل آتی کہ ہم لوگ ہمیشہ اسی میں رہتے تو کیا بہتر ہوتا۔ یہ سن کر
شیطان کو موقع ہاتھ لگ گیا اور اس نے فریب کے راستے ہموار کر دیے اور ان کے سامنے یہی چیز پیش کی اور کہا کہ اگر تم اس شجر پر سے کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت میں رہو گے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، پھر خدا نے آدم کو ایسے گھر جنت میں ٹھہرایا جس میں ان کی زندگی مزے سے گزر رہی تھی اور بڑے امن و امان میں تھے۔ یہ بھی آدم سے کہا کہ شیطان اور اس کی دشمنی سے ہوشیار رہنا اور اس سے بچتے رہنا، مگر آخر آدم کے دشمن شیطان نے اس بات پر حسد کر کے آدم کا قیام جنت میں نیک بندوں کے ساتھ کیوں ہے، آدم کو دھوکہ دے ہی دیا۔ حکیم الامت حضرت علی کی ارشاد سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم جو زمین کے لیے خلیفہ کی حیثیت سے پیدا کیے گئے تھے، انہیں بہر صورت زمین پر جانا تھا۔ خدا نے انہیں تھوڑے عرصے کے لیے آرام و سکون کی خاطر جنت میں ٹھہرا دیا تھا۔ اسی کی طرف قرآن حکیم کا اشارہ ہے، اے آدم تم دونوں جنت میں ٹھہر جاؤ۔ روزۃ الصفا میں ہے کہ شیطان کے بہکانے میں آدم نہ آئے اور مقام گفتگو سے اٹھ کر ایک طرف کو چلے گئے اور شیطان بھی چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حوا کو تنہا دیکھ کر پلٹا اور انہیں پٹی پڑھانے لگا۔ حوا نے تامل کیا تو سانپ نے صداقت کی تصدیق کر دی۔ حوا ان کے جھانسے میں آ گئی۔ جب حضرت آدم لوٹ کر آئے تو حوا نے کہا یہ ملک سچ کہتا ہے اور سانپ اس کی صداقت پر گواہ ہے۔ ان لوگوں نے ان کی کوئی غرض معلوم نہیں ہوتی، لہٰذا میں درخت سے کھا لیتی ہوں۔ اگر کوئی نقصان ہو تو تم خدا سے بخشوا لینا اور اگر کچھ نہ ہوا تو تم بھی کھا کر مطمئن ہو جانا۔ غرض یہ کہ حوا نے کھایا اور آدم کو چکھایا، قدرت کے رد عمل کے مستحق ہوئے۔ ایک روایت میں ہے شیطان نے 70 مرتبہ خدا کی قسم کھائی اور جب حوا درخت کے قریب گئی تو کسی نے روکا ٹوکا نہیں۔ یہی سبب ہوا کہ آدم نے شیطان کی نہیں حوا کی بات مان لی۔ ایک روایت میں ہے کہ حوا کو اس لیے نہیں ٹوکا گیا کہ وہ صاحب عقل تھی۔ عمل آدم کا قدرت کی طرف سے رد عمل۔ مورخین کا بیان ہے کہ خلاق عالم کی نہیں تنزیہی کے باوجود حضرت آدم نے جو بروایت مشہور گندم تناول کیا تو خداوند عالم نے جبرائیل کو حکم دیا کہ انہیں جنت سے باہر نکال دو۔ جبرائیل ابھی عمل درآمد نہ کر پائے تھے کہ آدم کے جسم سے وہ لباس جو بروایت یعقوبی نور تھا الگ ہو گیا اور یہ دونوں برہنہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر آدم و حوا شرم سے پانی پانی ہو گئے اور 70 اور 3 کے لیے درختوں کی طرف لپکے تاکہ ان کے پتوں سے ستر کریں۔ درختوں نے اپنے پتے دینے سے انکار کر دیا اور وہ اتنے بلند ہو گئے کہ حضرت آدم انہیں چھو بھی نہ سکے۔ بالآخر انجیر اور عود نے اپنے پتے دے دیے اور انہوں نے اور 3 کا پردہ کر لیا۔ پوچھا گیا کہ جب کسی درخت نے پتے نہ دیے تم نے کیوں دے دیے؟ عرض کی مالک ہم ان کا عروج دیکھ چکے تھے اس لیے ان پر رحم آیا۔ ارشاد ہوا کہ تمہاری نیکی سے ہم بھی تمہارے ساتھ خصوصیت برتیں گے۔ انجیر سے فرمایا کہ تمام درخت شگوفے لائیں گے اور پھر پھل دیں گے، لیکن تجھے شگوفے لانے کی ضرورت نہ پڑے گی، تجھے یوں ہی پھل ملا کرے گا۔ لیکن چونکہ تو نے مجھ سے دریافت کیے بغیر پتے دیے لہٰذا اچھے لوگ تجھ سے منہ نہ لگائیں گے، یعنی تیری ٹہنی سے مسواک نہ کریں گے۔ اور اونٹ سے فرمایا کہ تیرے سارے جسم میں خوشبو بھر دوں گا، لیکن چونکہ بلا اجازت پتے دیے ہیں لہٰذا جب تجھے آگ دی جائے تب خوشبو برآمد ہوگی۔ اس کے بعد آدم و حوا کو جنت سے باہر برآمد کیا اور ساتھ ہی ساتھ شیطان، مور، سانپ کو بھی نکالا اور انہیں نکال کر زمین کی طرف پھینک دیا۔ حضرت آدم نے روانگی کے وقت جناب جبرائیل سے خواہش ظاہر کی کہ مجھے اتنا موقع دیا جائے کہ میں ملائکہ سے رخصت ہو لوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ دوبارہ ان سے ملاقات نہ ہوگی۔ جناب جبرائیل نے اجازت دی اور حضرت آدم ملائکہ کی طرف مخاطب ہو کر بولے، السلام علیکم یا ملائکہ، اے اللہ کے ملائکہ تم پر میرا سلام ہو، میں تم کو خدا کے سپرد کر کے جاتا ہوں، خدا تمہیں سلامتی میں رکھے۔ الغرض جب جناب جبرائیل نے آدم کو زمین کی طرف روانہ کرنا چاہا تو آدم نے پوچھا کہ زمین پر میرا نگران اور نگہباں اور جلیس کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے کہا اب تو زمین پر اس کے علاوہ کوئی نہ ہوگا جس نے آپ کو جنت سے نکلوایا ہے۔ یہ سن کر حضرت آدم بہت رنجیدہ اور غمگین ہوئے اور کہا کہ اے جبرائیل میرے لیے یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ زمین پر میرا کوئی ہمدم و دمساز نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا 6 گھنٹے جنت میں گزار کر جو اس دنیا کے حساب سے 500 سال ہوتے ہیں جنت کے درختوں کے پتوں میں لپٹے ہوئے
حضرت جبرائیل کے ہمراہ ہوا میں اڑتے ہوئے باروایت تبری ماہ نساء میں یوم جمعہ بساعت رفتم اور باروایت یعقوبی بساعت نہم باروایت مجلسی 25 ذیقات کو زمین پر پہنچے۔ حضرت جبرائیل جب جناب حوا کو جدہ میں اور آدم کو کوہ سر اندیب میں پہنچا کر واپس جانے لگے تو حضرت آدم سخت پریشان ہوئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ مجھے بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میں تعمیل حکم خداوندی سے مجبور ہوں اور میرا فوراً واپس جانا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر وہ نظروں سے غائب ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی حضرت آدم نے سر پر خاک ڈالنا شروع کر دیا اور وہ بے انتہا گریہ کرنے لگے اور ان کی گریہ و زاری کا سلسلہ 300 سال جاری رہا۔ ان کے رونے کا یہ عالم تھا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے جاری ہو گئے تھے۔ پھر خدا نے ایک عرصے کے بعد طیور کو حکم دیا کہ آدم کی دل بستگی کے لیے جائیں۔ وہ پہنچے مگر آدم نے زمین سے سر نہ اٹھایا۔ ان کا رونا خوف خدا، شوق جنت اور فراق حوا کی وجہ سے تھا۔